اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا محمد صلى الله اور برکتوں بھری ساعات نصیب فرمائیں. اور یہ سفر رواں دواں ہے اور آج ایک عشرہ اس ماہ مبارک رمضان کا مکمل ہو گیا. یقیناً ہم میں سے ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہوگی کہ خداوند متعال ہمیں اپنی اس احسان عظیم سے کسی حد تک مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق رحمتوں برکتوں کو سمیٹا ہوگا. کسی نے کم سمیٹا ہے, کسی نے زیادہ سمیٹا ہے, لیکن اتنا یقین ہے کہ ہر کسی نے کوشش ضرور کی ہے کہ اس کی رحمتوں کو سمیٹا جائے. اور انسان کے بس میں کوشش کرنا ہے. ہاں, اس کوشش کا نتیجہ خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ تم کوشش کرتے چلے جاؤ, اس کا نتیجہ تمہارے حق میں تبدیل کرتا چلا جاؤں گا. ایک عشرہ جیسے گزرا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے ایک عشرہ رحمت ہماری زندگی سے چلا گیا. باقی ایام بھی گزر جائیں گے. ایام یہ گردش لیل و نہار رکتی نہیں ہے. اس صبح سے شام میں تبدیل ہونا, پھر رات کی تاریکی کا زائل ہو کر صبح کی سفیدی کا نمودار ہونا, یہ نظام قدرت ہے. اس نے چلتے رہنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس انداز میں اس مہینے میں ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہم نے ایک ہدف معین کرنا ہے. اس ماہ مبارک میں اس ہدف تک میں نے پہنچنا ہے. اس ماہ مبارک میں اپنا تزکیہ کرنا ہے. اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے. اس ماہ مبارک میں نے خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا ہے. کیونکہ عرض کیا تھا, معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ماہ مبارک یا رمضان کے بابرکت لمحات کو پاتا ہے, خداوند متعال اس پہ اتنا احسان کرتا ہے کہ اسے ماہ مبارک یا رمضان نصیب فرمائے. اور اس احسان کے ملنے کے بعد بھی ان پورے 30 دنوں میں انسان اپنے گناہ نہ بخشوا سکے, پھر اس سے بدبخت اور کوئی نہیں ہے.
کہ خدا نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، خدا نے اتنا عظیم موقع عطا کیا کہ آؤ میری بارگاہ میں اپنے گناہ بخشواتے چلے جاؤ، لیکن یہ انسان پھر بھی اپنے گناہ بخشوانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ معصوم فرماتے اس کے لیے پھر ایک موقع دوبارہ خدا نے اگر زندگی بخشی تو اگلا ماہ مبارک رمضان اس ماہ مبارک رمضان کی جگہ لے سکتا ہے، وَإِلَّا پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں کہ جو اس 30 دنوں کا جبران کر سکے، پھر ایسا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ یہ 30 دن خداوند متعال کی طرف سے ایک پیکج ہے ہمارے لیے، خداوند متعال کی طرف سے ایک عظیم موقع ہے کہ آؤ جون سی رحمت چاہیے اس مہینے میں لے جاؤ، جون سی نعمت چاہیے اس مہینے میں آؤ مجھ سے لے جاؤ۔ اور وہ ایک منادی ندا دیتا رہتا ہے ہر رات کو، حل من سائل، ہے کوئی خدا سے سوال کرنے والا، ہے کوئی خدا سے مانگنے والا؟ جو در در پہ جا کے لوگوں سے مانگتے ہو، لوگوں سے مانگنا چھوڑو، آؤ اس مہینے میں خدا سے مانگو، کیونکہ خدا عطا کر رہا ہے، خدا اپنی رحمت کے تمام دروازے تمہارے لیے کھول رہا ہے۔ اور خدا روزانہ گنہگاروں کو بخشتا ہے، روزانہ آتش جہنم سے آزاد فرماتا ہے، روزانہ ایک تعداد ہے لوگوں کی جنہیں خدا اپنے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے۔ اور فرماتے جب آخری شب آتی ہے ماہ مبارک رمضان کی، خدا نے روزانہ جتنے بندوں کو آتش جہنم سے آزاد کیا ہے اتنے بندوں کو خدا فقط ماہ مبارک رمضان کی آخری شب میں دوبارہ آزاد فرماتا ہے، کہ ہر رات میں خدا آزاد کر رہا ہے، اس کی ٹوٹل تعداد جتنی بنتی ہے خدا اتنے فقط آخری رات میں، کہ یہ آخری رات ہے رحمتوں اور برکتوں بھری، خدا اتنی تعداد فقط ایک رات میں اپنے عذاب سے لوگوں کو امان عطا فرماتا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کسی ایک رات تو ہمارا نام خداوند متعال کے ہاں اس لسٹ میں آ جائے کہ خدا ہمیں بھی اپنے عذاب سے امان عطا فرمائے، خدا ہمیں بھی اپنی رحمت کا اہل قرار فرمائے۔ اگر اس مہینے میں ہم اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ خداوند متعال ہمارا شمار خوش نصیب افراد میں فرما کر ہمیں آتش جہنم سے آزاد کر کے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اس سے یقیناً اور بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارکہ ملک کے بارے میں چل رہی ہے، سورہ ملک کہ جس میں خداوند متعال آغاز یہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ترین ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، اور ایسی بادشاہی کہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے، کوئی بھی شے اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ الذی خلق الموت، وہ ایسا مالک ہے کہ جس نے تمہاری موت کو بھی خلق فرمایا، والحیات، اور تمہاری زندگی کو بھی خلق فرمایا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس امتزاج موت و حیات کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل بجا لانے والا کون ہے، تم میں سے خدا کی بندگی کرنے والا کون ہے۔ اور عرض کیا تھا یہ دنیا اتنی محدود ہے، اس میں اتنی لیمیٹیشنز ہیں کہ یہاں پر انسان نہیں جان سکتا کون خدا کی بندگی کر رہا ہے اور کون خدا کی بندگی نہیں کر رہا۔ ہم ظاہراً کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہگار ہے، کیونکہ فرمان ہے کسی کو گناہگار مت سمجھو، ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی جستجو میں لگے رہو۔ کسی کے بارے میں یہ گمان نہ کرو فلاں بڑا گناہگار ہے اس سے میں بڑا بہتر ہوں، نہیں معلوم جسے میں گناہگار سمجھ رہا ہوں خدا کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اور جو میں اپنے آپ کو اتنا بہترین سمجھ رہا ہوں خدا کے ہاں میرا کیا مقام ہے۔ یہ مقام ہم نہیں جانتے اس ظاہری دنیا میں کہ خدا نے ہمیں کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، معصوم فرماتے کسی کو اپنی ظاہری آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھ کر بھی یہ نہ کہو کہ وہ گناہگار ہے، اگرچہ دیکھ رہے ہو گناہ کر رہا ہے پھر بھی تم اسے گناہگار نہیں کہہ سکتے،
اس لیے کہ تم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہیں کیا معلوم تاریکیوں میں جا کر، رات کی تنہائیوں میں جا کر خدا سے توبہ کر رہا ہو، خدا کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا رہا ہو۔ اس لیے تم اسے کوئی لیبل نہیں دے سکتے۔ خداوند متعال ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، خدا تمہیں وجود عطا کرنے پر بھی قادر ہے اور تمہیں موت دینے پر بھی قادر ہے۔ ہماری گفتگو چلتے چلتے پہنچی تھی سورہ ملک کی آیت نمبر 10 تک، کہ جس میں کافرین کہ جنہیں جہنم کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جب یہ جہنم میں جا رہے ہوتے ہیں، جہنم کے کارندے ان سے سوال کرتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم تک کوئی پیغام خدا پہنچانے والا نہیں آیا تھا کہ تم یہاں تک پہنچ گئے ہو؟ اگر کوئی نبی آیا تھا تو پھر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جواب دیتے ہیں قالوا بلا، آیا تو تھا کوئی خدا کا نبی، خدا کی طرف سے پیغمبر آیا تھا، لیکن فکذبنا، ہمارا جرم یہ تھا کہ اس نبی کے پیغام کی، اس نبی کی ہم تکذیب کرتے رہے، ہم اسے جھٹلاتے رہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، تمہیں کسی خدا نے نہیں بھیجا، کوئی ایسا نہیں کہ جو تمہیں بھیج رہا ہے، تم ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں ڈرا رہے ہو، کوئی ایسا دن نہیں کہ جہاں پر ہم نے جانا ہے۔ فکذبنا، نبی آیا اور ہم نے نبی کی تکذیب کی۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے ان انبیاء سے یہ کہا کہ خدا نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، خدا کے طرف سے کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہاں تم گمراہیوں میں پڑے ہو جو کسی خدا کو مانتے ہو، وَإِلَّا کوئی خدا نہیں ہے، کسی خدا کا وجود نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ روز جزا نہیں ہے۔ آج اگلی آیت میں یہ ایک اور جواب دیتے ہیں انہیں کہ جو ان سے سوال کرتے تھے تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، یہ کہتے ہیں نذیر آیا تو تھا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ ان سے کہیں گے کہ اگر ہم ان کی بات سن لیتے، اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر لیتے، آج ہم یہ جہنمیوں میں نہ ہوتے، ہم بھی جنت میں جا رہے ہوتے۔ انبیاء پیغام پہنچاتے رہے لیکن ہم نے ان کے پیغام کو سنا نہیں، ہم نے ان کے پیغام کے ذریعے سے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی۔ لو كنا نسمع او نعقل، یا تو ہم ان کی باتوں کو سن لیتے یا اپنی عقل کو استعمال کرتے، کوئی ایک بھی کام کرتے، ہمارا شمار آج جہنمیوں میں نہ ہو رہا ہوتا۔ لیکن ہمارا جرم یہ ہے کہ نہ ہم نے انبیاء کی باتوں کو سنا اور نہ اپنی عقل کو استعمال کیا۔ انبیاء حجت خدا ہے، خداوند متعال نے انہیں اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے کہ کل کوئی خدا کی بارگاہ میں احتجاج نہ کر سکے، اس سے پہلے خدا نے تمام حجتیں بھیج دی۔ ایک حجت خداوند متعال کی طرف سے آنے والے پیغمبر رسول، اور ایک حجت خدا نے ہماری عقل کو بھی حجت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میری جو عقل میرے پاس ہے، یہ عقل اگر انسان استعمال کرے، عقل کہتی ہے شکر منعم واجب ہے۔ یہ عاقل انسان، کوئی بھی عاقل ہو، وہ یہی کہے گا جب بھی کوئی نعمت تمہیں دے، جب بھی کوئی تم پر مہربانی کرے، کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ کوئی مجھے نہ بتائے، کوئی آپ کو نہ بتائے، یہ میرے اندر جو خدا نے شعور رکھا ہے وہ شعور بتاتا ہے کسی بھی اچھائی کرنے والے کا شکریہ بجا لانا ہے، کسی کی اچھائی کا برائی کے ساتھ بدلہ نہیں دینا۔ جب کسی مختصر سی اچھائی کرنے والے کا شکریہ بجا لانے کا میری عقل مجھے حکم دیتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور عقل اسے نہ کہے کہ جس خدا نے تمہیں وجود عطا کیا اس خدا کی عبادت کرو، جس خدا نے تمہیں اس کائنات میں بھیجا ہے اس خدا کا شکریہ بجا لاؤ۔ یہ عقل کہتی ہے کہ جس خدا نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور بغیر مانگے نعمت پہ نعمت دیے چلا جا رہا ہے، نعمتوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا، عقل کا تقاضا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکریہ بجا لائے، انسان اس ذات کا کم سے کم اتنا تو کرے کہ شکر بجا لائے کہ اس ذات نے مجھے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔
تو اگر اپنی عقل کو بھی استعمال کر لیتے تو ہم آج جہنمیوں میں نہ ہوتے. ہمارے اوپر افسوس ہے کہ ہم نے اپنی عقل بھی استعمال نہیں کی. خداوند متعال سورہ مبارکہ حج میں ارشاد فرماتا، آیت نمبر 46، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خدا فرماتا کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں جو خدا کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا زمین پر آمد و رفت نہیں کرتے کہ زمین پر چلنے پھرنے کی وجہ سے ان کے دل سمجھنے والے بن جائیں، ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ آنی شروع ہو کہ یہ زندگی، یہ کائنات جہاں ہم چل پھر رہے ہیں اس میں خدا کی نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں خود سے نہیں پیدا ہوئی، ان نعمتوں کو بنانے والا کوئی ہے، یہ نعمتیں عطا کرنے والا کوئی ہے. او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان کم سے کم سننے والے ہو جاتے کہ جہاں ہر طرف نعمت خدا کی آوازیں آ رہی، ان کے کان بھی کچھ نعمتوں کی آوازیں سن لیتے اور خدا کے قریب ہو جاتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. خدا فرماتا ہے یہ جو اندھے ہیں حقیقتاً آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، اصل میں ان کے دل اندھے ہیں. وہ دل جو ان کے سینوں میں موجود ہے وہ دل سیاہ ہو گیا ہے. آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اسے سمجھنے پر تیار نہیں ہے. بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے. خدا تک پہنچنے کے لیے بصارت نہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بصیرت چاہیے کہ انسان کا دل مردہ نہ ہو جائے، انسان کا دل اندھا نہ ہو جائے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ظاہری آنکھیں ان کی نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں خدا کا ایسا نور ہوتا ہے کہ خدا کی معرفت کے درجات طے کرتے چلے جاتے ہیں. اور بہت بڑی تعداد ایسوں کی ہے، آنکھیں خدا نے عطا کی ہیں، آنکھوں سے خدا کی ہر نعمت کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن دل اتنے اندھے ہو چکے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کے ذریعے خدا کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے. اگر ان کی یہ ظاہری بصارت انہیں خدا تک لے جاتی ہر کوئی پہنچ جاتا. خدا تک پہنچنے کے لیے جہاں بصارت ہے وہاں بصیرت بھی ضروری ہے کہ انسان کا دل زندہ ہو. سورہ یوسف میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے کہ یہی میرا رستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ کی طرف آنے کے لیے بصیرت چاہیے. اور خدا فرماتا ہے نا قرآن کریم میں جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا یہاں بھی آنکھیں نہ عطا کرے وہاں بھی آنکھیں نہ عطا کرے. فرماتا ہے نہیں، اس اندھے سے مراد یہ نہیں کہ جس کی آنکھیں یہاں اندھی ہیں وہاں اس کی آنکھیں اندھی ہوں گی. جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دل اندھا ہے، یہاں پر دل اندھا ہوگا وہاں پر ان سے بصارت بھی لے لی جائے گی. یہاں پر بصیرت چاہیے. اگر وہاں میں نے اندھا نہیں ہونا، یہاں پر اپنے آپ کو اندھے ہونے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اس تاریکی سے بچانا ہے جو مجھے بے بصیرت کر دے، جو مجھے خدا سے دور کر دے. اور اگر ایسا نہیں کروں گا پھر یہاں پر اندھا بن کے زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے وہاں پر بھی میں نے اندھا ہو کر ہی محشور ہونا ہے. سورہ بقرہ میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اگر کوئی خدا کے قریب ہونا چاہے، اگر کوئی خدا کو سمجھنا چاہے، خدا کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. معرفت خدا حاصل کرنا چاہے، خدا کا اقرار کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی بہت لمبا پروسیس نہیں ہے. خدا فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک خدا نے جو زمین و آسمان خلق کی ہیں جنہیں انسان صبح و شام مشاہدہ کرتا ہے،
کون سا ایسا لمحہ ہے کہ ہماری نگاہیں زمین کی طرف نہ ہو؟ کون سا ایسا لمحہ ہے کہ آسمان ہمیں دکھائی نہ دے رہا ہو؟ ہر لمحہ زمین بھی ہمارے سامنے ہے اور آسمان بھی ہمارے سامنے. اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے اسی زمین و آسمان کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. کہ جب بھی زمین پر نگاہ پڑے ایک دفعہ سوچے تو صحیح کون ہے جو زمین کا اتنا وسیع یہ زمین بچھا سکتا ہے؟ کون ہے جو یہ فرش اتنے خوبصورت انداز میں بچھا رہا ہے؟ آسمان کی طرف نگاہ کرے، کون ہے ایسا؟ ہم سے ایک چھوٹی سی چھت بغیر پلر کے کھڑی نہیں ہوتی. وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنا بڑا سائبان بنا دیا ہے بغیر کسی سہارے کے؟ کوئی سہارا نہیں ہے، اور اتنا وسیع خداوند متعال نے آسمان میں بچھا دیا. واختلاف اللیل والنہار، گردش لیل و نہار، دن کا رات میں تبدیل ہو جانا، پھر رات کی تاریکی سے دن کا نمودار ہونا، یہ خدا کی نشانی ہے. تم میں سے کون ہے جو رات سے دن ہونے کو روک سکتا ہے یا دن کو رات میں تبدیل ہونے سے روک سکتا ہے؟ ایک روٹین کے مطابق دن کے بعد رات نے آنا ہے اور رات کے بعد دن نے آنا ہے. یہ شروع سے ایسا ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہنا ہے. اگر خدا کو سمجھنا ہو اسی سے سمجھو کہ وہ کون ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے اور رات سے روشنی کو نمودار کر کے صبح میں تبدیل کر دیتا ہے. خدا تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتیاں کہ جو سمندروں میں چل رہی ہیں. پانی جسے ہم بہت ہی کوئی کمزور سی چیز سمجھتے ہیں، اس پانی کے اوپر کشتیاں کتنے ٹنوں کا سامان لے کر چلی جا رہی ہیں. کون ہے کہ جو اس کشتی کو پانی کے اوپر چلا رہا ہے؟ کوئی ذات تو ہے جو اسے ڈوبنے نہیں دے رہی. کوئی ذات ہے جس نے پانی کے اوپر اتنا سامان لاد کر لے کر جا رہے ہو لیکن کشتی ڈگمگا نہیں رہی. خدا تک پہنچ جاؤ گے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور خدا وہ ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور آسمان سے پانی برسانے کے بعد فاحیا به الارض بعد موتها، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، بنجر زمینوں کو آباد زمینوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کون ہے؟ زمین بنجر ہو گئی ہے، تمہارے استعمال کے قابل نہیں رہی، وہ خدا پانی برسا کے اس کے مردہ ہونے کو دور کر کے اسے پھر سے زندگی عطا کرتا ہے. خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کا چلنا، بادل کا ہواؤں کے دوش پر سفر کرنا، یہ کوئی خدا کے سوا نہیں کر سکتا. لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو اپنے عقل کے ذریعے سے کام لینا چاہتے ہیں. ان کے لیے ان سب میں خدا کی نشانیاں موجود ہیں. لیکن اگر کوئی ان سب کو دیکھ کر بھی اندھا بن جائے، کوئی ان سب کو دیکھ رہا ہے لیکن ان کے ذریعے وجود خدا کی طرف نہیں جا رہا، اس کا دل اتنا تاریک ہو گیا ہے کہ خدا کے وجود کی طرف واضح نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں پہنچ پاتا. عرض کیا تھا ہم نے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی انکار کرنا ہے، ان کی زندگی کی بیس ہی انکار ہے. حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، حقیقتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کے مطابق ایمان لانے پر تیار نہیں ہے. انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی ہستی کار فرما ہے، لیکن خدا کا اقرار نہیں کرتے. اتنا ضلالت کی تاریکیوں میں ڈوب چکے ہیں کہ خدا کی طرف جانے کا جی نہیں چاہتا، خدا تک پہنچنا نہیں چاہتے. ساری واضح نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود خدا کی طرف نہیں جاتے. وَإِلَّا اگر انسان خدا تک پہنچنا چاہے، چھوٹی چھوٹی تمام اشیاء جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان سب میں خدا کی نشانیاں موجود ہیں. توحید مفضل ایک کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، کوئی بہت طولانی نہیں ہے، جس میں خداوند متعال کی خداوند متعال نے اشیاء خلق کی، ان میں خدا کی حکمتیں کیا ہیں، ان حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ان حکمتوں کے ذریعے خدا تک پہنچو. اور
مزہ آتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے کہ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں خدا کی کوئی حکمت ہے، اس کتاب میں اس کے بارے میں بھی بیان کیا کہ اس میں خدا نے کیسی حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کتاب میں آپ ہر انسان مطالعہ کرے، اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، توحید مفصل۔ اس میں بیان کیا گیا کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے بچپنے میں گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور ہم انہیں چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچے کا یہ رونا بھی حکمت خدا سے خالی نہیں ہے۔ جب یہ بچہ روتا ہے، خدا نے اس میں یہ حکمت رکھی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے سے وہ گندگی باہر آتی ہے، جو اگر آنسو نہ آئے وہ گندگی ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں رہ جائے اور انسان کی بینائی کو متاثر کرے۔ خدا نے ایسا طریقہ رکھا کہ وہ بچہ روئے اور رونے کے ذریعے آنسوؤں کے ساتھ وہ گندگی باہر آ جائے، انسان کی بصارت پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ خداوند متعال نے آنکھوں کے اوپر یہ بھمیں کیوں رکھی؟ خداوند متعال نے ناک کے یہ سوراخ نیچے کی طرف کیوں رکھے؟ خداوند متعال نے داڑھی اور مونچھ کیوں عطا فرمائی؟ خدا نے زبان جس شکل میں اس شکل میں کیوں عطا فرمائی؟ ہر شے کی حکمت موجود ہے اس کتاب میں، اور اسی کتاب میں یہ ایک روایت ہے کہ جس روایت کے ذریعے کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہاں تم اپنی عقل کو استعمال کرو، عقل تمہیں خدا تک لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں حسبک بہذا النسیم المسمى ہوا۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے فقط یہ ہوا کافی ہے، جس ہوا کے بغیر ہماری حیات کا تصور ممکن نہیں ہے۔ فقط یہ ہوا خدا کی ایسی نشانی ہے کہ یہ تمہیں خدا تک لے جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ فقط اس کا کام، یہ ہوا چلنا یہ کام نہیں ہے، اس ہوا کے ذریعے خدا کیسے کیسے کام لیتا ہے، خدا اس ہوا سے کیسے کیسے کام انجام کو پہنچتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ حَيَاتُ هَذِهِ الْأَبْدَانِ، یہ ہوا جسے تم ہوا کہتے ہو، تمہارے ان ظاہری ابدان کی زندگی اس ہوا کے ذریعے سے ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تمہاری زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ وَالْمُمْسِكُ لَهَا مِنْ دَاخِلٍ بِمَا يَسْتَنْشِفُ مِنْهُ مِنْ خَارِجٍ بِمَا يُبَاشِرُ۔ فرماتے ہیں کہ باہر سے ہوا کے ذریعے تم سانس لیتے ہو، یہ سانس کے ذریعے ہوا تمہارے بدن میں جاتی ہے، اور جب یہ ہوا بدن میں جاتی ہے تمہارے بدن کے اندرونی اعضاء میں تازگی باقی رہتی ہے۔ اگر یہ ہوا سانس کے ذریعے تمہارے بدن میں نہ جائے، تمہارے اعضاء میں تازگی نہ رہے، تمہارے اعضاء خراب ہونا شروع ہو جائیں۔ اور خداوند متعال کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ آکسیجن جو ہوا کے ذریعے ہمارے بدن میں جاتی ہے۔ خدا ہم سے کیا چارج کر رہا ہے؟ خدا ہم سے کیا مانگ رہا ہے اس کے بدلے میں؟ فقط اتنا کہ میری اس نعمت پر شکر بجا لاؤ، اور کچھ خدا نہیں مانگ رہا۔ اور اس آکسیجن کی قدر تب ہوئی تھی جب کووڈ آیا تھا، جس سے کووڈ ذرا سیریس حالت میں پہنچ جاتا اسے آکسیجن کی ضرورت ہوتی، آکسیجن کے سلنڈرز نہیں مل رہے تھے۔ وہ آکسیجن جو خدا بغیر کسی عوض کے دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے انسانوں کے ہاتھ میں آ گئی آکسیجن دینا، انسانوں نے اپنے لیے سنبھال لی، باقیوں کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ انسان ہے جو فقط اپنا سوچتا ہے، خدا تمام مخلوقات کا سوچتا ہے، اور وہ آکسیجن جو ہم بغیر کسی عوض کے لے رہے، اس دوران ہم اپنا سب کچھ دینے پر تیار تھے کہ ہمیں کوئی آکسیجن دے دے، ہم سے جتنا مرضی مال لے لے۔ خدا مال نہیں مانگ رہا، خدا کچھ نہیں مانگ رہا، خدا فقط اتنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری بندگی میں زندگی بسر کرے، یہ میرا عبد بن کے جیے۔ تو یہ ہوا جہاں تمہارے ظاہری بدن کی حیات ہے، وہیں تمہارے بدن کے اندر موجود اعضاء کی تازگی اس ہوا کے ذریعے سے ہے۔ وَفِيهِ تَطْرِدُ هَذِهِ الْأَصْوَاتُ فَيُؤَدِّي الْبُعْدَ الْبَعِيدَ، اسی ہوا کے ذریعے سے تمہاری آوازیں منتقل ہوتی ہیں، اور یہ ہوا تمہاری آوازوں کو اپنی دوش پر اٹھا کر دور سے دور ترین علاقوں تک پہنچا دیتی ہے۔
اگر یہ ہوا نہ ہو، تمہاری جو آواز کے ذریعے ویوز نکلتی ہیں وہ ویوز منتقل نہ ہو، تمہاری آواز میں یہاں سے بات کروں آپ تک نہ پہنچے، یا اگر ہماری آواز پہنچتی ہے تو اس ہوا کے ذریعے سے کہ جو ہوا اپنی دوش پر اٹھا کر ان لہروں کو آگے منتقل کرتی ہے، یہ ہوا جہاں تمہیں زندگی عطا کرے وہاں تمہاری کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہوا ہے، جس کے ذریعے سے تم اپنی آواز پہنچا سکتے ہو۔ وَهُوَ الْحَامِلُ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ يُنْقِلُهَا مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ، یہی ہوا مختلف طرح کی خوشبوؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام کرتی ہے۔ ان خوشبوؤں کے ذریعے تم پہچان سکتے ہو کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ میرے فائدے کی چیز ہے، یہ میرے نقصان کی چیز ہے۔ یہ ہوا کا کام ہے کہ ان خوشبوؤں کو، اس اسمیل کو تمہارے تک پہنچائے۔ فَكَذَلِكَ الصَّوْتُ وَهُوَ الْقَابِلُ لِهَذَا الْحَرِّ وَالْبَرْدِ الَّذِينَ يَتَعَاقَبَانِ عَلَى الْعَالَمِ لِصَلَاحِهِ۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہی ہوا جیسے تمہاری آواز کو پہنچاتی ہے، جیسے تمہاری خوشبوؤں کو پہنچاتی ہے، اسی طرح یہ ہوا ہر طرح کی ٹھنڈک کو بھی منتقل کرتی ہے اور گرمی کو بھی منتقل کرتی ہے۔ گرمی کا انتقال اسی ہوا کے ذریعے، ٹھنڈک کا انتقال اسی ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ اور وہ ہوائیں جو چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے تو تمہیں سکون ملتا ہے، بسا اوقات ٹھنڈی ہوا ہمارے سکون کا باعث بنتی ہے، بسا اوقات گرم ہوا ہمارے سکون کا باعث بنتی ہے۔ خدا نے اسے دونوں صفات عطا فرمائی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی منتقل کرتی ہے، گرم ہوا کو بھی منتقل کرتی ہے، کہ یہ ہوائیں تمہیں سکون پہنچائیں۔ وَمِنْهُ هَذِهِ الرِّيحُ الْحَابَّةُ فَالرِّيحُ تُرَوِّحُ الْأَجْسَامَ وَتُزْجِي السَّحَابَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ۔ کہتے ہیں پھر یہ ہوا خداوند متعال نے اسے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ بادلوں کو منتقل کرنے کا کام کرتی ہے۔ وہ بادل کہ جو زمین سے بخارات کی شکل میں پانی کو اٹھاتے ہیں، یہ ہوائیں انہیں اپنی دوش پہ لے کر سفر کرنا شروع کرتی ہیں۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ بادل وزنی ہو جاتا ہے، وہاں پر خداوند متعال اسے اذن دیتا ہے کہ وہاں پہ اپنا پانی برسائے۔ اس ہوا کے دوش پہ چلتا چلتا وہ بادل بارش برساتا ہے، اور جب بارش برسا کے ہلکا ہو جاتا ہے پھر ہوا کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اسی ہوا کے ذریعے سے بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ بارش برسا کے پھر اگلی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اور اسی ہوا کے ذریعے سے خداوند متعال درختوں کو آباد کرتا ہے، درختوں کو وجود عطا کرتا ہے۔ خداوند متعال اسی ہوا کے ذریعے سے کھانے کی چیزوں کو نرمی عطا کر کے ہمارے کھانے کے قابل بناتا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ چلے، یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان میں نرمی نہ آئے، ان میں یہ نرمی آتی ہے خدا ہوا کے ذریعے سے، ان میں وہ اجزاء انہیں مہیا کرتا ہے جن سے نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی ہے تو یہ ہوا پانی کو ٹھنڈا کرنے کے کام آتی ہے، اور آگ ہے تو آگ کے شعلوں کو بلند کرنے کا کام بھی اسی ہوا کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ جتنی ہوا چلے گی آگ کے شعلے اتنے بلند ہوتے جائیں گے۔ خلاصتاً معصوم فرماتے ہیں ہر شے کی حیات کو خداوند متعال نے اسی ہوا میں منحصر کیا ہوا ہے۔ اگر ہوا کو نکال دیا جائے کسی بھی شے کی بقا ممکن نہیں ہے۔ یہ آگ اگر اس کے بھی تم اطراف میں ایسا اسے بند کر دو کہ وہاں پر ہوا نہ ہو، آگ بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ تمہارا سانس لینا محال ہو جائے، تمہارے کھانے پینے کے لیے یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ تیار ہونا محال ہو جائے، چرند و پرند کا پرواز کرنا محال ہو جائے، اس کائنات میں جتنی مخلوق ہیں ان کی اگر بقا ہے تو اس ہوا کے ذریعے سے۔ اب اگر خدا تک پہنچنا ہے، اس ہوا کو سمجھو کہ جو خدا ایک ہوا کو اتنی طاقت عطا کر رہا ہے کہ دیکھنے میں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہر شے کی حیات منحصر ہے تو اسی ہوا پر منحصر ہے۔ یقیناً یہ خدا کر سکتا ہے، یقیناً یہ خداوند متعال جو علی کل شیء قدیر ہے، اس خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے خدا تک تب پہنچو گے جب اپنی عقل کو استعمال کرو گے، جب تم اپنی
عقل کو اندھا نہیں ہونے دو گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے من کان عاقلا کان لہ دین، جو شخص بھی عاقل ہے وہ دیندار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا عاقل ہو اور دیندار نہ ہو، جو بھی عاقل ہے لا محالہ دیندار ہوگا۔ ومن کان لہ دین دخل الجنہ، اور جو بھی دیندار ہوگا اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنا ضروری ہے، عقل کے استعمال کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ سوال کیا گیا تھا نا مولا کائنات سے، یا علی بما عرفت ربک، یا علی اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیسے خدا کی معرفت حاصل کی؟ مولا جواب کوئی بھی دے سکتے تھے، مولا فرماتے بنقض العزائم، علی نے خدا کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ پلان کرتے ہیں نا ہم، بہت کچھ پلان کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہماری ساری کی ساری پلاننگ وہیں پر رہ جاتی ہے اور اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ مولا فرماتے اگر خدا تک پہنچنا ہے اسی کے ذریعے پہنچو، کہ وہ خدا کہ جو تمہارے ہر پلان کے اوپر بھی ایک پلان رکھتا ہے اسے خدا کہا جاتا ہے۔ تمہاری ساری پلاننگ ایک طرف رہ جاتی ہے، کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے، تم مہینے سے پلان کر رہے ہو کسی کام کا، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ تمہاری ساری کی ساری پلاننگ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے اس پلان کو تبدیل کرنے کے ذریعے کم از کم سوچو تو صحیح کون ہے جو میرے اس ایک مہینے کی پوری پلاننگ کو تبدیل کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اسی سے معلوم ہوگا کوئی ذات ایسی ہے جو میرے اوپر ہے، جس کے فیصلے مجھ پر نافذ ہونے ہیں۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانو، عقل کو استعمال کرو۔ جناب جبرائیل آتے ہیں نبی خدا کے پاس تین چیزیں لے کر، عقل، مال اور دین، اور سوال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک چیز آپ نے رکھنی ہے، باقی دو چیزیں واپس چلی جانی ہے، کسی ایک کا انتخاب کیجیے۔ عقل کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ میں عقل کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہوں، باقی دونوں چیزیں واپس لے جاؤ، عقل حوالے کی جاتی ہے۔ اور مال اور دین سے کہا جاتا ہے کہ چلو میرے ساتھ واپس، تمہارا یہاں انتخاب نہیں ہوا۔ مال اور دین کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے جہاں پر عقل ہوگی تم نے وہاں پر رہنا ہے، عقل سے جدا نہیں ہونا۔ جہاں عقل ہے وہاں مال بھی ہوگا، جہاں عقل ہے وہاں دین بھی ہوگا۔ اگر عقل یہاں ہے تو ہم نے بھی یہی رہنا ہے، ہم نے واپس نہیں جانا، ہمیں حکم خدا ہے ہمیشہ وہاں رہنا جہاں پر عقل ہو۔ عقل سے دور ہو کر اپنی بقا مت سمجھنا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا سے سوال کیا گیا مولا مل عقل، مولا عقل کیا ہے؟ مولا ذرا فرمائیے کہ عقل کیا تعریف ہے عقل کی؟ مولا فرماتے ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جائے اور جنت کما لی جائے، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ تمہاری یہ عقل کافی ہے کہ تم خدا کی بندگی کرو۔ عرض کیا عقل کہتی ہے شکر منعم بجا لاؤ، عقل کہتی ہے جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے اس کا کچھ تو حق بنتا ہے تم پر، اس کا حق بجا لاؤ۔ عقل وہ ہے جو تمہیں خدا کے قریب کرتی ہے، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا کی بندگی کرتے ہو۔ پھر کسی نے سوال کیا مولا اگر عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا کی بندگی کی جائے تو بتائیں جو معاویہ استعمال کرتا تھا وہ عقل نہیں تھی؟ وہ بھی اپنا دماغ استعمال کر کے شاطر تھا بہت۔ مولا فرماتے ہی شبیہۃ بالعقل ولیست بعقل، وہ عقل سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی، عقل نہیں تھی۔ اگر عقل کو استعمال کرتا کبھی خدا سے دور نہ ہوتا۔ عقل انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے، عقل کبھی بھی انسان کو خدا سے دور نہیں کرتی۔ اور میں نے عرض کیا یہ انسان، جو بھی انسان عقل رکھتا ہو، خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا،
کچھ چیزیں ہیں جو آپ جہاں جائیں گے آپ کو ایک جیسی ملیں گی، اس میں خدا کو ماننے والے یا نہ ماننے والے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا برا ہے، انسان کی عقل کہتی ہے کہ جھوٹا برا ہے، کسی پر ظلم کرنا برا عمل ہے، انسان کی عقل کہتی ہے دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں ہر کوئی کہے گا جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، جہاں چلے جائیں سب کہیں گے کسی پر ظلم کرنا اچھا نہیں ہے، خود ظالم بھی ہو لیکن پھر بھی ظلم کو اچھا کوئی نہیں کہے گا۔ عقل وہ ہے جو انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے، عقل وہ ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ اہل جہنم جب ان سے سوال کیا جائے گا نا کہ تم جہنم تک کیسے پہنچے، یہ بتائیں گے کہ نہ ہم کسی نبی کی بات سنا کرتے تھے اور نہ ہی اپنی عقل کو استعمال کیا کرتے تھے، کاش کہ ہم وہاں یا ان کی بات سن لیتے یا اپنی عقل کو استعمال کرتے تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہمیں جنتیوں کی صفوں میں شامل کر دے گا۔ یہ عقل خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کے مکلف ہونے کی ایک نشانی ہے کہ انسان عاقل ہو۔ عاقل ہے تو انسان پر ہر طرح کی تکلیف ہے، عاقل ہے تو انسان کے درجات ہیں، عاقل ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر یہی انسان عقل استعمال نہیں کرتا تو اولئک ہم کالانعام کی صفوں میں آ جاتا ہے، حیوانات، بلکہ پھر خدا اس سے بھی آگے بڑھتا ہے بل ہم اضل، حیوانات بھی، بہت سے حیوانات ان بے عقل لوگوں سے بھی بہتر ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ انسان نے فیصلہ کرنا کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اشرف المخلوقات بننا ہے یا اپنی عقل کو پس پشت ڈال کے اپنے دل کو اندھا کر کے بل ہم اضل السبیلا کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ خداوند متعال نے زندگی عطا کی تو انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف کل بڑھیں گے۔ آج چونکہ 10 رمضان المبارک منسوب ہے ام المؤمنین جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، چند منٹ آپ کو زحمت بی بی کے حوالے سے دینی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کیا مقام ہے جناب خدیجہ کا۔ پیغمبر گرامی قدر فرماتے خداوند متعال نے اس پوری کائنات میں سے 4 بیویوں کا انتخاب کیا ہے، 4 خواتین کا انتخاب کیا ہے کہ جو خواتین کی سردار ہیں، اپنے اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں۔ ان میں سے ایک جناب مریم ہے، جناب مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، اور اس کے بعد جناب آسیہ ہے، اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، جناب خدیجہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن ان 4 میں سے بھی فرق یہ ہے کہ 3 وہ ہیں جو فقط اپنے اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، چوتھی جناب زہرا وہ ہے جو فقط اپنے زمانے کی نہیں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ صلی علی محمد۔ بعض روایات میں سیدۃ النساء العالمین اور بعض میں الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اہل جنت جتنی خواتین ہیں ان سب کی سردار ہیں فاطمہ زہرا۔ اہل جنت میں جناب مریم بھی شامل ہیں، جناب آسیہ بھی شامل ہیں، جناب خدیجہ بھی شامل ہیں۔ تو جناب مریم و جناب آسیہ و جناب خدیجہ وہ جو فقط اپنے اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، ان سرداروں کی بھی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایسے دور میں زندگی بسر کی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے،
جس میں عورت نفرت کی علامت سمجھی جاتی ہے. بیٹی ہوتی ہے کوئی بتاتا نہیں ہے میری بیٹی ہوئی ہے, زندہ دفن کر دیتا ہے. اتنا کمتر عورت کو سمجھا جاتا ہے. یہ مقام جناب خدیجہ ہے کہ اس ماحول میں بھی جناب خدیجہ کو طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا. بی بی کا لقب ہے طاہرہ. جہاں پر عورت نفرت کے قابل سمجھی جا رہی ہے, اس ماحول میں اگر کسی کو طاہرہ کہا جا رہا ہے تو وہ جناب خدیجہ کی ذات ہے. امتیازات اگر دیکھے جائیں جناب خدیجہ کے بہت سے ایسے امتیازات ہیں جن میں فقط جناب خدیجہ ہے اور کوئی خاتون جناب خدیجہ کی شریک نہیں ہے. پیغمبر گرامی قدر کے ازواج بہت ہیں, لیکن بعض خصائص ہیں جنہیں خصائص جناب خدیجہ کہا جا سکتا ہے, جن میں فقط جناب خدیجہ تنہا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند متعال نے سلام بھیجا ہے جناب خدیجہ کے لیے. شب معراج ختم مرتبت فرماتے ہیں, جب شب معراج عرش پر گئے, جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل کوئی حاجت رکھتے ہو, کوئی خواہش ہے؟ تو جناب جبرائیل فرماتے حاجتی ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ و منی السلام. یا رسول اللہ, حاجت یہ ہے کہ جب جائیں جناب خدیجہ کو میری طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچا دیجیے گا. تشریف لاتے ہیں, سلام پہنچایا جاتا ہے. جناب خدیجہ فرماتے ان اللہ هو السلام, خدا تو وہ ہے جو سلامتی ہی سلامتی ہے. ومنہ السلام, اور خدا وہ ہے کہ تمام سلامتیاں خدا کی طرف سے آتی ہیں. وإلیہ السلام, اور ان تمام سلامتیوں کا مرجع بھی خدا کی ذات ہے. انہوں نے پلٹنا بھی خدا کی طرف ہے. خدا سلامتی ہی سلامتی ہے. وعلی جبرائیل السلام, اور جبرائیل پر خدیجہ کا سلام. یہ وہ بی بی ہیں جنہیں خدا سلام بھیج رہا ہے. بشارت ملی ہے جنت کی اسی دنیا میں. جناب جبرائیل خدا کی طرف سے بشارت لے کر آتے ہیں, یا رسول اللہ جناب خدیجہ کو بشارت دے دیجئے کہ جناب خدیجہ کے لیے جنت میں مقام ہے, اور ایسا مقام کہ جسے خداوند متعال نے ہر طرح کے ہیرے جواہرات سے تیار کیا ہوا ہے. وہ مقام ہے جناب خدیجہ کا. اور مقام جناب خدیجہ کو اگر سمجھنا ہو, 25 سال ختم مرتبت نے جناب خدیجہ کے ساتھ بسر کیے ہیں, فقط جناب خدیجہ کے ساتھ. اور یہ مقام جناب خدیجہ ہے کہ 25 سالوں میں کسی کو بھی پیغمبر گرامی قدر نے جناب خدیجہ کا شریک نہیں بنایا. اکیلی زوجہ رہی ہیں ختم مرتبت کی, اور باقی جتنی ازواج ہیں ان کے ساتھ 10 سالہ زندگی ہے ختم مرتبت کی, اور جناب خدیجہ کے ساتھ 25 سال. یہ 25 سال تو وہ ہیں جن میں کوئی بھی شریک نہیں ہے, لیکن باقی 10 سال جس میں متعدد ازواج ہیں, وہ 10 سال فقط ان کے ساتھ مختص نہیں ہے. ان 10 سالوں میں بھی ختم مرتبت بار بار جناب خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے, بارہا جناب خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ازواج رسول میں سے کہا گیا ختم مرتبت سے کہ یا رسول اللہ, کسی بھی آپ کی زوجہ سے مجھے اتنا رشک نہیں ہوا جتنا خدیجہ سے ہوتا ہے. اس لیے کہ خدیجہ کے ساتھ جتنا وقت بسر کیا وہ تو آپ نے بسر کیا, ہمارے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ کسی اور کا ذکر نہیں کرتے, ہمیشہ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے ہیں, ہمیشہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے ہیں. جبکہ خدا نے آپ کو خدیجہ سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں. پیغمبر گرامی قدر فرماتے ما ابدلنی اللہ خیرا منہا, خدا نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عطا نہیں کی. خدیجہ فقط خدیجہ تھی, کوئی بھی خدیجہ جیسی بیوی نہیں ملی. اس لیے کہ قد آمنت بی اذا کفر بی الناس, خدیجہ تب مجھ پر ایمان لے کر آئی جب سب میرا انکار کر رہے تھے. خدیجہ نے تب مجھ پر ایمان لایا جب کوئی مجھ پہ ایمان لانے والا نہیں تھا. اور یہاں ایک اور بات کلیئر ہو جائے, جناب خدیجہ کا ایمان لانا دوسروں کے ایمان لانے جیسا نہیں ہے. دوسرے وہ ہیں جو کئی عرصہ بت پرستی کرتے رہے پھر ایمان لائے. جناب خدیجہ ابتدا سے موحدہ تھیں,
ہاں رسالت ختمی مرتبت پر تب ایمان لائی جب ختمی مرتبت نے اظہار رسالت فرمایا، وَإِلَّا ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ جناب خدیجہ پہلے بتوں کے سامنے سر جھکاتی تھیں پھر آئی ختمی مرتبت کی طرف، نہیں، شروع سے دین ابراہیمی پر موجود تھیں، شروع سے خدا پرست تھیں، موحدہ تھیں۔ ختمی مرتبت کی رسالت کے اقرار کرنے والوں میں سب سے پہلی مؤمنہ جناب خدیجہ ہیں۔ جناب خدیجہ تب ایمان لائی ہیں اذا کفر بی الناس، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، وصدقتنی اذا کذبنی الناس، خدیجہ نے تب میری تصدیق کی ہے جب سب مجھے جھٹلایا کرتے تھے، خدیجہ میری تصدیق کیا کرتی تھی۔ وواستنی بمالہا اذا حرمنی الناس، خدیجہ نے تب اپنے مال سے میری مدد کی ہے جب سب مجھے محروم کر رہے تھے، خدیجہ اپنا مال مجھے عطا کر رہی تھی۔ کتنا مال تھا جناب خدیجہ کا؟ تاریخ میں ملتا ہے 80,000 اونٹ تھے جن پر فقط مال تجارت لاد کر انہیں تجارت پہ روانہ کیا جاتا تھا۔ کہنا بڑا آسان ہے، انسان ذرا تصور کرے پھر سمجھے کہ کتنا مال جناب خدیجہ نے اس دین اسلام پہ خرچ کیا ہے۔ اسی لیے محسنہ اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ احسان ہے جناب خدیجہ کا کہ جناب خدیجہ نے اللہ کے رسول کی تب تصدیق کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں، تب ایمان لائی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں، تب اپنا مال دیا جب کوئی مال دینے والا نہیں۔ یہ جناب خدیجہ کا احسان تھا۔ خدا کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے۔ ختمی مرتبت فرماتے جب خدیجہ نے یہ احسان کیا، خدا نے اس کا بدلہ یہ عطا کیا، کسی سے مجھے اولاد نہیں دی، خدیجہ سے فاطمہ جیسی اولاد عطا فرمائی۔ فقط اولاد نہیں دی، فاطمہ جیسی اولاد عطا کی گئی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے۔ پیغمبر کی جتنی ازواج ہیں سب کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی بھی زوجہ جناب خدیجہ جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی جتنی ازواج ہیں وہ ام المؤمنین ہیں، جناب خدیجہ وہ ہیں جو ام زہرا ہے۔ مؤمنین کی ماں ہونا اور ہے، زہرا کی ماں ہونا اور ہے۔ مقام جناب خدیجہ ہے ام الائمہ، پیغمبر گرامی قدر کی نسل بھی چل رہی ہے اور جناب فاطمہ کی معصوم اولاد بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب خدیجہ سے خداوند متعال نے عطا فرمائی۔ جب جناب خدیجہ نے اتنا کیا تو خدا نے یہ انعام دیا کہ قیامت تک یہ نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ خداوند متعال کی طرف سے انعام ہے جناب خدیجہ کو کہ فاطمہ جیسی بیٹی کا وجود جناب خدیجہ سے دیا جا رہا ہے۔ جہاں خداوند متعال کا یہ انعام ہے، یقیناً پھر جناب فاطمہ سے محبت بھی جناب خدیجہ کو بہت ہے، بہت محبوبہ ہے اپنی ماں کی بھی اپنی باپ کی بھی۔ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہو تو یقیناً باپ بھی بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ماں بھی بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ہماری بیٹیاں ہوں، ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر بیٹی فاطمہ جیسی ہو، وہ فاطمہ کے جس کے بارے میں باپ فخر کرتا ہے کہ جیسی بیٹی خدا نے مجھے دی ایسی بیٹی خدا نے کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فاطمہ کے اگر زوجہ بنی تو علی فخر کرتے دکھائی دیتے ہیں جیسی زوجہ خدا نے مجھے عطا کی کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی، اور اگر ماں بنے تو بچے فخر کرتے ہیں جیسی ماں خدا نے ہمیں دی ایسی ماں کسی کو نہیں دی گئی۔ فاطمہ خداوند متعال کا تحفہ ہے، اور ایسا تحفہ کہ جسے کبھی بھی عرض کیا تھا رد نہیں کیا جاتا جس کے وسیلے کو۔ آئیے آج شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، استجابت دعا کے لمحات ہیں۔ مصائب کی طرف جانے سے پہلے ربط مصائب کے لیے ایک روایت، پھر انشاءاللہ مختصر سے مصائب آپ کی رحمت تمام۔
ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں محرم الحرام کا عشرہ پڑھنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی. پہلے دن مجلس پڑھنے گیا، بانی مجلس آتا ہے اور آ کے مجھ سے گزارش کرتا ہے، قبلہ گزارش یہ ہے کہ آج آپ نے مصائب پڑھنے ہیں تو زہرا کے مصائب پڑھنے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے بانی مجلس تھا، اس کی خواہش کا احترام کیا، زہرا کے مصائب پڑھے. کہتا ہے دوسرے دن پھر میں مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پہ جانے لگا، پھر وہ قریب آیا، پھر یہی کہا کہ آقا آج بھی جناب زہرا کے مصائب پڑھے. پھر جناب زہرا کے مصائب پڑھے. تیسرے دن پھر یہی ہوا، مجلس کے لیے جانے لگا، پھر گزارش کی، آقا ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے مصائب زہرا کے پڑھنے ہیں. کہتا ہے 9 محرم تک روزانہ ایک ہی گزارش ہے، قبلہ مصائب پڑھنے ہیں تو فقط زہرا کے پڑھنے ہیں. کہتا ہے میں نے دل میں سوچا یہ عجیب شخص ہے، محرم الحرام کے ایام مختص ہیں، کوئی دن حضرت عباس سے منسوب ہے، کوئی دن علی اکبر سے منسوب ہے، کوئی دن علی اصغر سے منسوب ہے، لیکن یہ روزانہ زہرا کے مصائب پڑھوا رہا ہے. کہتا ہے میرا جی چاہا کہ اس سے پوچھوں لیکن میں نے نہیں پوچھا، مناسب نہیں سمجھا. کہتا ہے 10 محرم کو میں نے امام حسین کی شہادت پڑھی اور عشرے کے بعد جانے لگا. جانے سے پہلے میں نے اس سے کہا میں آج جا رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے فقط اتنا بتا دے روزانہ تو مجھ سے زہرا کے مصائب پڑھواتا رہا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے قبلہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے. کہتا میں پہلے مسلمان نہیں تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، خدا نے مجھے اولاد نہیں دی، بڑا عرصہ گزر گیا، بڑے عرصے بعد خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی. پہلے اولاد کا مل جانا ہی نعمت، پھر اتنے عرصے بعد جب بیٹی ہوئی ہم اپنی بیٹی کو بڑا چاہتے تھے، بڑی محبت تھی اپنی بیٹی سے، ہر لمحہ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا. کہتا ہے وقت گزرتا گیا، پھر ہماری بچی نے بولنا شروع کیا. پہلی دفعہ اس نے اپنی زبان سے مجھے بابا کہا، اتنا سکون ملا. میں گھر سے باہر جاتا، کوشش کرتا جلدی واپس آؤں، پھر اپنی بیٹی کی زبان سے اپنے لیے بابا کے الفاظ سنوں. کہتا ہے بڑی ہنسی خوشی ہمارے شب و روز گزر رہے تھے. ایک دن ایک قیامت ٹوٹی کہ میری بیٹی کے حلق میں ایک سکہ پھنس گیا. بچی بول نہیں پا رہی، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی آواز نہیں سن پا رہے. ہاسپٹل لے کر گئے لیکن وہ ایسی جگہ پھنسا ہے کہ وہ بھی کچھ کر نہیں پا رہے. آخر میں انہوں نے کہا ایک اس کا راہ حل نکل سکتا ہے کہ ہم آپ کی بچی کا آپریٹ کریں، آپریشن کے ذریعے سکہ باہر نکال دیں گے، لیکن اس کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کی بچی بول پائے یا نہ بول پائے. یہ کہتا ہے میں نے سوچا بچی بولے یا نہ بولے ہمارے پاس ہماری اولاد رہے گی، یہی سکون ہے. میں نے اجازت دے دی آپریشن کی، لیکن میں اسی کشمکش میں ہوں، کیسے زندگی کٹے گی، کیسے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھتا رہوں گا. کہتا رات کی تاریکی تھی، میں نے سوچا کہ مسلمان کہتے ہیں ان کا کوئی نبی تھا اور خدا نے اس نبی کو بھی ایک بیٹی عطا کی تھی. رات کی تاریکی ہے، نہ جانے میرے دل میں کہاں سے یہ خواہش آئی. میں نے ایک کونے میں جا کے مصلی بچھایا اور مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے دعا کر رہا ہوں، اور میری لبوں پہ یہ الفاظ آئے کہ اے نبی اللہ، سنا ہے آپ کی بھی ایک بیٹی تھی، خدا نے مجھے بھی ایک بیٹی دی ہے. یا رسول اللہ، جیسے آپ اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے ویسے ہی میری بیٹی بھی مجھے بڑی عزیز ہے، اگر ہو سکے تو میری بیٹی واپس پلٹا دیجیے. کہتا میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنے میں نے دیکھا ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ آپ کی بیٹی کے حلق سے سکہ نکل آیا ہے.
آپ کی بچی بول بھی رہی ہے, کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑا, وہ سکہ باہر آ گیا ہے. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس گیا اور کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابھی تک ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ آپریشن کرنا پڑے گا, ابھی بغیر کسی آپریشن کے سکہ باہر آ گیا. کہتی ہے بابا میں نہیں جانتی کیا ہوا, میں بے ہوش تھی, میں نے دیکھا ایک نورانی ہستی میرے قریب آتی ہے, میرے پیچھے اپنا دست شفقت پھیرا. وہ دست شفقت پھرنا تھا کہ سکہ میرے حلق سے باہر آ گیا. اور ہاں بابا, اس ہستی نے جاتے جاتے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ اے بیٹی تمہیں زندگی تو مل رہی ہے. تمہارے بابا ابھی دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جیسے میں اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں وہ بھی تم سے اتنا پیار کرتے ہیں. اپنے بابا سے بتا دینا جتنا محمد زہرا کو چاہتا ہے اتنا کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں چاہ سکتا. یہ فقط محبت زہرا ہے جو رسول کے دل میں ہے, ایسی محبت کسی باپ کے دل میں نہیں ہے. ہاں عزاداروں, یہ باپ کی محبت ہے, ایک محبت خدیجہ کے دل میں ہے زہرا کے لیے. جانتے ہیں خدیجہ زہرا سے کتنا محبت کرتی ہیں. وقت آخر ہے, پیغمبر گرامی قدر کو اپنے قریب لاتی ہیں اور وصیت کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا, آج آپ کو وصیت ہے یا رسول اللہ میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھیے گا. یا رسول اللہ میرے بعد میری زہرا کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اور بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے وصیت میں کہا یا رسول اللہ خیال رکھنا میرے بعد زہرا کو کوئی تماچا نہ مارے, کوئی زہرا کو اذیت نہ پہنچائے. شاید رسول نے کہا ہو خدیجہ جب تک میں زندہ ہوں میں ضمانت دیتا ہوں زہرا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں میرے جانے کے بعد نہیں معلوم زہرا کے دروازے پہ آگ لگا دی جائے, یہاں میری آنکھیں بند ہوں زہرا کی کمر کو جھکا دیا جائے. میرے بعد کی ضمانت میں نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ جس تمانچے سے جناب خدیجہ کہتی رہی نا یا رسول اللہ زہرا کو تمانچہ نہ لگنے دینا, رسول کی زندگی میں تو کسی کی ہمت نہ ہوئی. ہاں رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک لعین نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور رخسار مبارک زہرا پہ ایسا تماچا رسید کیا زہرا کے رخساروں کے رنگ تبدیل ہو. اجرکم علی اللہ. نہ جانے زہرا کتنا عرصہ زندہ رہی, 3 مہینے. ہمارے ہاں سوگ بھی ختم نہیں ہوتا اتنے سے عرصے میں. کسی کا باپ مر جائے نا اسے محلے والے آ کے دلاسا دیا کرتے ہیں, اسے محلے والے آ کے اس کو سکون کی باتیں کیا کرتے ہیں. یہ زہرا یا اولاد زہرا کی قسمت ہے کہ یہاں بابا دنیا سے جاتا ہے 3 مہینوں میں نہ جانے زہرا پہ کیسی کیسی مصیبتیں نازل کی جاتی ہیں. وہ زہرا جو اپنے بابا کی لاڈلی زہرا ہے, اپنے بابا کے پاس آتی ہے, بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. او بابا تیرے بعد امت نے اتنی مصیبتیں نازل کی, اگر یہ مصیبتیں سفید دن پہ ڈھائی جاتی وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. زہرا جیسی صابرہ بی بی شکایت کر رہی ہے. عزاداروں پیغمبر کے جانے کے بعد کسی نے زہرا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے زہرا کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں دیکھے. جانتے ہیں زہرا آخری مرتبہ کب مسکرائی ہے؟ بابا کا وقت آخر ہے, وقت آخر بابا بستر بیماری پر ہے. زہرا اپنے بابا کی کیفیت کو دیکھ کے روئے چلی جا رہی ہے.
زہرا کے آنسو رواں ہیں۔ جب ختمی مرتبت نے یہ منظر دیکھا، ختمی مرتبت نے زہرا کو اپنے قریب بلایا اور زہرا کے کان میں ایک سرگوشی کی۔ اس سرگوشی کا کرنا تھا زہرا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، زہرا نے خوش ہونا شروع کر دیا۔ جب پوچھا گیا نا یا زہرا آخر ایسا کیا کہا تھا آپ کے بابا نے کہ آپ نے روتے روتے مسکرانا شروع کر دیا؟ فرماتی ہے میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا زہرا میرے بعد جو سب سے پہلے درجہ شہادت پر فائز ہوگا وہ تو ہوگی، وہ زہرا میرے سے سب سے پہلے ملاقات تو کرے گی۔ اپنی موت کا سن کے زہرا نے مسکرانا شروع کر دیا، اور زہرا جانتی تھی کہ موت جلدی آ جائے گی، زہرا جانتی تھی کہ جلدی چلے جانا ہے، لیکن اتنی مصیبتیں نازل کی جا رہی ہیں، جلدی موت کا یقین ہوتے ہوئے بھی مصلی عبادت پہ بیٹھ کے خدا سے دعا فرماتی ہے اللہم عجل لی وفاتی، اور میرے اللہ زہرا کو جلدی موت۔ عزاداروں یہ پہلی وصیت ہے جو جناب خدیجہ نے ختمی مرتبت سے کی ہے۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن لب نہیں ہل رہے، کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ختمی مرتبت سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیجئے میں اگلی وصیت زہرا سے کرنا چاہتی ہوں، میں اگلی وصیت اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ ختمی مرتبت اٹھ کے کمرے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ زہرا کو اپنے قریب بلاتی ہیں، اپنے قریب بلا کے فرماتی ہیں زہرا آج تک خدیجہ نے تمہارے بابا سے کچھ نہیں مانگا، آج تک کبھی تمہارے بابا سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، اب مجھے شرم آ رہی ہے کیسے تمہارے بابا سے کچھ مانگوں۔ زہرا جاؤ میری طرف سے اپنے بابا کو پیغام دینا کہ یا رسول اللہ خدیجہ چاہتی ہے اس عبا میں کفن پہنایا جائے جس عبا میں وحی الہی نازل ہوتی تھی۔ عزاداروں جناب زہرا پیغام لے کر آتی ہے، بابا اماں کا پیغام ہے کہ اماں کو اس لباس میں کفن پہنایا جائے جس لباس کو پہنے ہوئے خدا کی وحی نازل ہوتی تھی۔ عزاداروں یہ خوش قسمتی ہے جناب خدیجہ کی، یہاں پیغمبر گرامی قدر سے کفن کا تقاضا کیا، ختمی مرتبت نے فوراً وہ عبا حوالے کر دی اور یہاں وہ عبا دی گئی۔ فوراً عرش سے جبرائیل آیا یا رسول اللہ خدا کا پیغام ہے کہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ میرے دین پہ قربان کر دیا، آج خدیجہ کا کفن بھی میری طرف سے آئے گا۔ عزاداروں یہ دو کفن ملے ہیں جناب خدیجہ کو، ایک کفن خدا کی طرف سے آیا، دوسرا کفن ختمی مرتبت کی طرف سے دیا گیا۔ ان دو کفن کو پہنا کر خدیجہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں عرض کروں گا یا خدیجہ یہ آپ کی قسمت ہے، آپ نے ایک کفن کا تقاضا کیا، آپ کو دو دو کفن میسر آ گئے۔ ہمارا کروڑوں سلام شہید کربلا پر، اور 3 دن بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا رہا، اور سید الشہداء و مظلوم جسے ایک کفن بھی میسر نہ آیا اور بے کفن خاک کربلا میں دفن لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار دے، ان آنسوؤں کو رومال
ہماری جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بار الہ جس کے دل میں جو حاجات ہیں اپنی لبوں پر حاجات لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے تو علیم بذات الصدور ہے بار الہ سب کے دلوں میں موجود حاجات کو پورا فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد جو مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس کی ہے جن کا نام ہم جانتے ہیں نام نہیں جانتے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے بار الہ ہمارے علماء کرام آقا سید مہدی کاظمی صاحب علی رکھتے ہیں والد صاحب بیمار رہتے ہیں ان کے علاوہ مؤمنین نے التماس کی ہے بحق بیمار کربلا تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما ان کی تمام تکالیف کو دور فرما بار الہ جو مؤمنین ربع صحت ہیں آئندہ ماہ مبارک رمضان تک صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد جو مؤمنین و مؤمنات بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے التماس کی ہے محمد و آل محمد کا واسطہ ان تمام مؤمنین و مؤمنات کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرما صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد جو بھی مؤمنین و مؤمنات کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں اپنے گھروں میں بچوں بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں کسی اور معاملے میں پریشان ہیں ان تمام مؤمنین و مؤمنات کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کا صدقہ آج کی اس شب میں ہم سب کے تمام گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے امام کے قلب پاک کو ہم سب سے راضی و خوش فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما بار الہ تمام حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما بار الہ ہماری اس دنیا میں جتنی سانسیں باقی ہیں جتنی زندگی باقی ہے تمام زندگی محمد و آل محمد کی محبت میں محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے سینوں میں محبت اہل بیت کو لے کر جانے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اس دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ پاک پڑھ کے اپنے تمام